رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل استقبال کے طور پر صحابہ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیشتر اور اکثر اور زیادہ تر ایام اور دن حالت صوم میں گزارا کرتے تھے. کیوں؟ پریکٹس مقصود ہوتا تھا, ایک تمرین ایکسرسائز مقصود ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی بدنی فکری جسمانی صحیح طور پر اپنے آپ کو اصل میں رمضان کے مقدس مہینے کے ایام کے روزوں کے لیے مکمل طور پر بدن کو جسم کو ذہن کو تیار کر لے تاکہ کسی بھی حال میں رمضان کے مقدس ایام کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی راتیں بڑی عظیم ہیں, اس کے دن بڑے عظیم ہیں, اس لیے اس کا استقبال عظیم مہینہ ہے. ہمارے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہمیں تو اس بات پر اللہ رب العالمین کا احسان ادا, اس کے احسان پر شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں پہنچا دیتے اللہ رب العالمین کا بڑا فضل. کون ہماری صفوں میں ابھی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے کہ کون ہماری صفوں میں اس مہینے کو پائے گا. تو اس لیے میرے بھائی استقبال کریں. سب سے پہلے اگر گناہ کا راستہ ہے, معصیت کے راستے پر ہیں, ہم بے نمازی ہیں, جماعتوں سے دور ہیں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکام سے انحراف اور بغاوت کے راستے پر ہیں, تو آئیں آج ہی سے ہم اللہ سے اپنے آپ کو پاک کریں, اپنے گناہوں سے اپنے رجسٹر کو پاک کریں, اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کریں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہ پر نادم ہونا, معصیتوں پر شرمندہ ہونا, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنے گناہوں پر پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرنا کہ اللہ ہم نے یہ جو گزشتہ ایام تیری دین سے بغاوت اور دوری کے راستے پر اپنے آپ کو گزارا ہے, اے اللہ ہم اپنی معصیتوں پر نادم ہیں, شرمندہ ہیں, اے اللہ تجھ سے توبہ کی بھیک مانگ رہے ہیں, تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ پہلا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین سے پہلے, کیونکہ جو گناہوں کا بوجھ ہوگا تو اللہ کی نیکیوں کی توفیق ہمارے لیے آسان نہیں ہوگی. گناہوں کا جب ہمارے ساتھ سلسلہ ہوگا تو پھر نیکیوں کے لیے راستے ہموار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نیکی کے بعد نیکی کے راستے ہموار کرتا, اور جب توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو ہم آج ہی سے روئیں, توبہ کریں, گڑ گڑائیں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں. یہ پہلا عمل ہونا چاہیے. دوسری چیز, استقبال رمضان میں بعض لوگ کچھ من گڑھت روایتیں پیش کرتے کہ اللہ کے نبی سے مروی ہے کہ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, لیکن یہ صحیح سند سے یہ چیز مروی نہیں ہے. معروف ہے علماء کے یہاں, اسلاف کے یہاں, لیکن بہرحال ایک بندے کو حدیث رسول نہ سمجھتے ہوئے ایک مومنانہ شان ہے, ایک ایمانی زندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا مانگیں ہاتھ اٹھا کر کے, جیسے اپنی صحت کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی تندرستی کے لیے, اپنے رزق اور روزی روٹی کمائی کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ سے ایسے دعا مانگیں آج سے کہ اللہ کس رمضان کو پانے کی اور اس تک رسائی کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ ہماری دعا ہونی چاہیے استقبال. اور آج ہی سے شعبان کے مہینے کے شروع ہوتے ہوئے, کیوں؟ اس لیے کہ اس مقدس مہینے کا پانا یہ اللہ کا بڑا عظیم احسان ہے, ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہے, گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. اگر ہم نے رمضان پا لیا اور حقیقت میں اس کی قدر کر لی, اس کو غنیمت سمجھ لیا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش کا, مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم رمضان میں داخل ہو جائیں, رمضان مقدس ہمیں مل جائے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. بڑی عظیم نعمت, بڑا عظیم ربانی احسان ہے. ابھی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس دھرتی پر چلنے والے لوگوں میں کتنے لوگ رمضان کا مہینہ پائیں گے, کتنے لوگ رمضان کے مہینے کے آنے سے ایک دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو اگر ہمیں اس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس تک رسائی مل جائے, ہم اس میں داخل ہو جائیں, تو تیسری چیز یہ استقبال رمضان کے حوالے
اللہ کا شکر بجا لائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اعلم انہ تجددت لہ نعمت ظاہرہ ام اندفعت عنہ نقمۃ ظاہرہ فلیحمد اللہ علیہ وان یسجد للہ شکرا او یثنی بما هو اہلہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المجموع کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ لمن تجددت لہ نعمت ظاہرہ، اگر اللہ کی کوئی عظیم ظاہری نعمت بندے کو مل جائے، امن دفعت عنہ نقمت ظاہرہ، یا اس کو محسوس ہو کہ اللہ کی کوئی مصیبت، اللہ کی کوئی آفت، اللہ کی کوئی گرفت، اللہ کی کوئی پکڑ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی سزا اور عذاب اور کوئی مواخذہ ہونے والا تھا اور وہ ہٹ گیا ہے ہم سے، نعمت ملے یا اللہ کی کسی آفت کے دور ہونے کا احساس ہو جائے، تو بندے کے لیے یہ ضروری ہے اور بندے کے لیے مشروع اور مستحب ہے کہ ان یسجد شکرا للہ، رب کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں پر یہ مومنانہ شعار ہے، یہ مومنانہ شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کرام کی پیاری پاکیزہ سنت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، او یثنی بما هو اہلہ، اور اللہ کی اس عظیم نعمت کے حصول اور اس تک رسائی پر بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے کہ اللہ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ چوتھی چیز الفرح والابتہاج، خوشی ہونی چاہیے۔ رمضان آنے سے پہلے لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو نارمل تیاری کرتے ہیں، عبادتوں سے زیادہ ہماری مائیں اور بہنیں کچن کی تیاری کرتی ہیں۔ ہمارے اپنے کچھ لوگ بس آیا رمضان ہوا تو یہ عام تیاری ہے اپنی عبادتوں کے بارے میں، بندگی میں زیادہ وقت گزارنے میں اتنی تیاری نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ ابھی سے گھبرائے ہوئے آ رہا ہے رمضان، گھبرائے ہوئے جو روزے دار نہیں ہے، کی مشقت کا احساس ہے کہ کم سے کم سماج کے ڈر سے تراویح کی نماز پڑھنا ہے، جمعہ میں اور پہلے جانا ہے، پانچوں نمازوں کی پابندی کرنا ہے، ورنہ سماج ہم کو کیا کہے گا، یہ روزے میں بھی رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتا، تو ایک بوجھ محسوس کر رہے ہیں، ہے نا؟ سماج کا ایک طبقہ گھبراہٹ ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، وہ طبقہ جنہیں پردہ گرا کر کے ہوٹلوں میں کھانا پڑے گا، وہی طبقہ ان کو بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آ رہا ہے اب ہمارا کھانا پینا پان، ساری بیڑی سگریٹ جو سڑکوں پر عام طور پہ کھاتے تھے، کرنا تو ہے، روزہ تو رکھنا نہیں لیکن چپکے سے کرنا پڑے گا۔ تیسرے اہل ایمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تقوی شعار بندے